زادے کی آدم زادی سے بے لوث محبت کی داستاں۔ کیا کر رہی ہو بلبی توڑی؟ وہ پورے بیڈ پر کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے ڈھپ سے بیڈ پر آن گرا۔ ڈانس کر رہی ہو؟ کرو گے؟ وہ سلک سی اٹھی تو اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شور وائی ناٹ، کم آن بیبی لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپنائے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانیہ نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلا۔ حسن تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی میرا دماغ خراب پڑا ہے۔ وہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی، حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ ٹینس کیوں ہو؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے ایک کتاب اٹھائی۔ حسن کل میرا پیپر ہے اور قسم سے بالکل تیاری نہیں ہے میری، کیا کروں گی وہاں جا کر، میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کن ذہن اور نالائق ہے، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا حسن۔ ہانیہ احتجاجاً کہتی اسے گھورنے لگی۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنے پڑھنے کا، ہونا تو فیل ہے تم نے، خواہ مخواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے بابا کے پیسے ہی خرچ کرواتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں، وہ حسب توقع تڑک کر بولی تھی۔ حسن کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی۔ ہاں نا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہیں، وہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور تم ان کی نکمی بیٹی، ضائع کرتی ہو ان کی کمائی، ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے وہ بھی تم جیسی، مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی ہے، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے حسن کی طرف اچھال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے نکلتا، دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ، آ جاتا ہے دماغ کھانے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر ایگزامز سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا ان ایگزام سے تو جان چھوٹی، توبہ، سولی پہ لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے وہ ربیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بہترین دوستیں بھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی جو ہو جائیں تو پھر موجیں ہی موجیں۔ دونوں مگن سے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھیں۔ ارے ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے، ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے، ہانیہ نے کہتے ہوئے آتن بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے؟ ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایگزامز کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر ہی تھی اور یہ آرڈر تائمہ نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی اسی لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو پھر بس نکل جائے گی، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، ربیہ نے کہتے ہوئے سپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتے اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ بس ایک جگہ سٹاپ کیا تھا ہانیہ، جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی۔ یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی، بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم سے اپنی سیٹ پر سے اٹھی۔ بھائی صاحب گاڑی روکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ربیہ، وہ جلدی جلدی سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ربیہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 سٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو تو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھیں۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے کبھی ربیہ کو۔ بالآخر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کے شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کنارے پہنچ چکی تھیں۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن، وہ ربیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا ہے پیپر ختم؟ نہیں نہیں، تم رہنے دو، تھکے ہوئے ہوگے، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، تم مما کو بھی بتا دینا، اوکے؟ گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، خدا حافظ۔ جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بس سے
तो तुम खुद उतरी हो। रबिया दोनों हाथ कमर पर टिकाए तफ्शीशी अंदाज अपनाए सवाल कर रही थी। अरे यार वो सब छोड़ो, तुम ये पूछो कि यूं अचानक बस से उतरने का ख्याल कैसे आया मेरे दिमाग में। वो तजस्सुस भरे लहजे में कह रही थी। हानिया, तुम्हारे जहन में ना फजूल ख्यालात ही आते हैं और हर बार अपने साथ साथ तुम मुझे भी फंसाती हो। अब कुछ फूटोगी मुंह से या यही रात गुजारने का इरादा है? अल्लाह माफ करे, कैसा वीरान सुनसान सा इलाका है जिसे कोई इंसान ही नहीं बसता हो यहाँ पर। रबिया ने झरझरी लेते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहाँ दूर दूर तक आबादी के आसार न थे, बस दाईं तरफ एक सड़क नजर आ रही थी जो काफी आगे शायद किसी गांव में जाती थी। यही बात, मुझे भी यही ख्याल आया था इस जगह को देखकर। ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसानों का नहीं जिन्नात का बसेरा हो। और तुम्हें पता है मुझे किस बात ने बस से उतरने पर मजबूर किया? वो आंखों में चमक लिए सवालिया अंदाज में इसकी जानब देखने लगी। रबिया ने उलझे अंदाज में नफी में सर हिलाया। अपने पीछे देखो जरा। हानिया ने इसे कंधों से पकड़कर घुमा डाला। वहाँ से दूर काफी फासले पर एक पुरानी और बड़ी सी इमारत नजर आ रही थी जो शाम के फैलते अंधेरे में खौफनाक तासर पेश कर रही थी। रबिया ने इस इमारत से निगाहें हटाकर इधर उधर देखते हुए हानिया की मतलूबा चीज तलाश करनी चाहिए जो वो इसे दिखाना चाह रही थी। क्या क्या देखूं, पीछे कुछ भी तो नहीं है यहाँ? वो अभी भी हानिया का मतलब नहीं समझी थी। अरे डफर, वो इतनी बड़ी इमारत नजर नहीं आ रही तुम्हें? आंखें हैं या गोल बटन? हानिया इसे घूर कर रह गई, जबकि इसकी बात पर रबिया की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। चंद ही लम्हे लगे थे इस बार इसे हानिया की शैतानी दिमाग तक पहुंचने में और वो फौरन से बेशतर बदक उठी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया हानि? खबरदार जो किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो चलो यहाँ से। वो खौफ से सफेद पड़ते हुए हानिया का हाथ पकड़कर इसे खींचने लगी। रबिया चुप रहो तुम, जिसे देखो मेरे शौक की राह में रुकावट बनता रहता है। एक वो हसन है जिसे मेरी इस ख्वाहिश का सुनते ही न जाने क्यों शदीद गुस्से का दौरा पड़ जाता है। और अब तुम भी इसी लाइन में जा रही हो। मैं कह देती हूँ मुझे आज मौका मिला है तो मैं इस मौके का फायदा जरूर उठाऊंगी। शुक्र है आज वो सड़ियल हसन नहीं है मेरे साथ। किस्मत मेरा साथ दे रही है, मुझे मौका दे रही है मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने का। मैं आज इस इमारत में जरूर जाऊंगी। दिखने में काफी पुरानी लगती है, किसी खंडर के जैसी। बस दुआ करो वहाँ कुछ न कुछ मिल जाए मुझे, कम अज कम एक भूत तो जरूर मिल जाए। वो अपनी ही रूह में बोलती चली जा रही थी जबकि रबिया की जान हवा होने लगी थी। वो इस मामले में खासी डरपोक वाकया हुई थी और हानिया की जिद्दी तबीयत से भी आशना थी। जानती थी वो जो ठान लेती है वो करके रहती है और इसे इस इमारत में जाने से रोकने के लिए कोई हरबा भी ना मिल रहा था रबिया को। हानिया, फॉर गॉड सेक, मगरिब का वक्त है ये। इस वक्त ऐसे भी ये मखलूक आजादाना इधर उधर घूम रही होती है। ऐसी बातें मत करो, मेरी मानो तो घर चलते हैं। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। रबिया हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इसे इसकी सोच को अमली जामा पहनाने से रोक सके। यार किस कदर डरपोक लड़की हो तुम रबिया, मतलब बंदा इतना भी बुज़दिल ना हो। वो भी हमारी तरह अल्लाह की मखलूक ही हैं और फिर ये भी मालूम नहीं कि वहाँ कोई ऐसी गैर इंसानी मखलूक मिलेगी भी या नहीं। तुम पहले ही रोना लेकर बैठ गई हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। तुम जाओ घर सुकून से, आ जाऊंगी मैं खुद ही। वो जिद्दी अंदाज अपनाते हुए कहकर इस इमारत की जानब चल दी। वहाँ खेतों में पगडंडियां बनी थी जिन पर चलकर वो जा रही थी। इस इमारत की तरफ जाती सड़क काफी पीछे रह गई थी शायद, और पीछे की जानब इतना सफर तय करने का कोई मूड नहीं था हानिया का। वैसे भी शाम का अंधेरा फैल रहा था और इसे जल्द अज जल्द इस इमारत को अंदर से देखने के बाद वापस भी आना था। हानिया, बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओ कि अगर सच में वहाँ कुछ नजर आ गया तो। रबिया ने बेबसी से बुलंद आवाज में कहते हुए इसे डराने की कोशिश की। अरे जाओ जाओ, बुज़दिलों को बस दूसरों को डराना ही आता है। वो एक पल को रुकी और मजाक उड़ाते लहजे में कहकर वापस मुड़ गई। रबिया ने चंद पल कुछ सोचा, एक निगाह अपने इर्द गिर्द डाली। इस वीरान सी जगह पर अकेली रहने से अच्छा था वो भी हानिया के साथ ही चली जाती। रुको, मैं भी आ रही हूँ। बिला आखिर थक कर इसने भी फैसला किया और इसे आवाज देती भागती हुई इस तक पहुंची। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। हानिया ज़ेरे लब मुस्कुराई और रबिया के मुंह के बिगड़ते जावियों की परवाह किए बगैर फिर आगे बढ़ गई।